ہزاروں سال پہلے جب دنیا آج جیسی نہیں تھی، جب انسان ٹکڑیوں میں الگ الگ رہا کرتے تھے، تب ایک ایسی طاقت موجود تھی جس کا نام سن کر لوگوں کے دل کانپ جاتے تھے۔ اس طاقت کے نام پر بچے آگ میں ڈال دیے جاتے تھے۔ اس طاقت کے نام پر پوری قومیں اپنا ضمیر، اپنی عزت اور اپنا دین داؤ پر لگا دیتے تھے، اور وہ قومیں جو اس طاقت کے سامنے جھک گئیں، وہ سب قومیں تاریخ کے صفوں سے مٹا دی گئیں جیسا وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ دوسری سائڈ پہ بیبیلونینز نے اس طاقت کو پوجنا شروع کیا، اور اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بیبیلون تباہ ہو گیا۔ کینانائٹس نے بھی اس طاقت کے سامنے اپنا سر جھکایا۔ بیبیلون کی طرح کینانائٹس کا بھی وہی حال ہوا، ان کو بھی مٹا دیا گیا۔ اس طاقت کا نام تھا بال۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا آخر بال بھی انہی ساری قوموں کے ساتھ تباہ ہو گیا یا آج بھی موجود ہے، کسی نئے نام کے ساتھ، کسی نئے روپ کے ساتھ؟ بال کا نام صرف تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا، بلکہ اس کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر بال کا ذکر کیا، اور حضرت الیاس علیہ السلام کی کہانی میں یہ چیز بتائی ہے کہ کیسے بڑی قومیں بال کی پوجا کرنے کی وجہ سے ڈوب گئیں، اور کیسے حضرت الیاس نے ان قوموں کو روکنے کی کوشش کی۔ آج اگر ہم دنیا کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں تو بال کے ایسے نشانات ہمیں ملتے ہیں جو نظروں کو بند کر دیتے ہیں، سیکرٹ سوسائٹیز میں، ماڈرن ریچولز میں، اور ان طاقتوں کے سمبلز میں جو پوری کی پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے یا کیا بال کی سٹوری ابھی ختم ہوئی ہی نہیں؟ بال کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں پہلے اس دنیا کو سمجھنا ہوگا جہاں پہ پہلی بار بال کا ذکر کیا گیا، آج سے ہزاروں سال پہلے، مڈل ایسٹ کی ان زمینوں پر جو آج عراق، سیریا، لیبیا، لیبنان اور فلسطین پر مشتمل ہیں۔ ان زمینوں پر اس وقت لوگوں کی بہت زیادہ تعداد میں ٹکڑیاں موجود تھی جو الگ الگ جگہ پر رہ رہے تھے۔ بیبلون کے لوگ تھے، کینانائٹس تھے، اور ایسیرینز بھی موجود تھے۔ یہ سب لوگ الگ الگ تھے اور الگ الگ جگہ پر رہتے تھے، لیکن ان سب میں ایک چیز کامن تھی، یہ سب قومیں کسی نہ کسی طاقت کی پوجا کیا کرتی تھیں، اور ان تمام لوگوں کی ٹکڑیوں میں ایک نام بار بار آتا ہے، بال۔ قدیم زبان کی لحاظ سے بال کا مطلب تھا مالک۔ یہ صرف ایک نام نہیں تھا، یہ ایک ٹائٹل تھا، ایک ایسی ہستی کا ٹائٹل جو ان لوگوں کے ذہن میں سب سے بڑی طاقت تھی، اور اس ٹائٹل کے پیچھے جو کریکٹر موجود تھا وہ اتنا ڈارک، اتنا خطرناک اور اتنا تباہ کن تھا کہ اس کریکٹر کو دیکھتے ہوئے بہت ساری قومیں اس کی عبادت کرنے لگیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہی ساری قومیں ڈوب کے خاک ہو گئیں۔ بال صرف ایک متھ نہیں تھا، وہ ایک حقیقی جن تھا جس نے لاکھوں سالوں تک انسانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ بال کی شکل آخر کیسی تھی؟ قدیم لوگوں نے اکثر بال کو ایک مخصوص شکل کے طور پر بیان کیا ہے۔ بال کو زیادہ تر ایک طاقتور مرد کی شکل میں دکھایا جاتا ہے، سر پر سانپ یا بیل کے سینگ، ہاتھ میں بجلی کا ہتھیار، اور چہرہ کافی خوفناک۔ کچھ قدیم پینٹنگز اور سٹیچوز میں بال کو آگ کے بیچ میں کھڑا دکھایا گیا ہے، اور کچھ میں اسے بڑے سینگوں والا ایک جانور کر کے دکھایا گیا ہے، بیل یا تو کاؤ۔ اس کا بال سے بہت گہرا رشتہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جب گمراہی اختیار کی تو انہوں نے سونے کا بال تیار کیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ بال کی عبادت کی ایک شکل تھی۔ بال کو طاقت کا، بارش کا اور زرخیز زمین کا خدا مانا جاتا تھا۔ یہ تو وہ طاقت تھی جو کہ فصلوں کو اگاتی تھی، پانی دیتی تھی اور ان کو زندہ رکھتی تھی، اور اس یقین نے لوگوں کو اس کے اتنا قریب کر دیا کہ وہ لوگ اپنے بچے بھی اس کے نام پہ قربان کرنے لگے۔ بال کی عبادت کا سب سے دردناک اور خوفناک حصہ ہی یہ تھا کہ لوگ بچوں کی قربانی دیا کرتے تھے، اور یہ کوئی الزام نہیں ہے، یہ تاریخ کے حصوں میں لکھا ہوا ہے۔ کارٹیج جو آج تونسیا ہے، وہاں پہ ایک ایسی جگہ موجود ہے جسے ٹوفٹ کہتے ہیں، جہاں پہ ریسرچرز کو لاکھوں کروڑوں بچوں کی ہڈیاں ملی ہیں جو کہ بال کے نام پر قربان کیے گئے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جو آج بھی ریسرچرز کے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔ قرآن میں اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اپنے بچوں کو قربان کیا کرتے تھے، اور ان کے اس عمل کو شرک اور ظلم دونوں میں شمار کیا ہے۔ اور حضرت الیاس علیہ السلام کی کہانی میں جو کہ قرآن میں ہمیں ملتی ہے، بال کی عبادت کرنے والی قوموں کا وہ حال بتایا گیا ہے جو تاریخ میں ہمیشہ سے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی طاقت کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بال کوئی ایک صرف مذہبی فگر نہیں تھا، وہ ایک ایسا سسٹم تھا جس نے پوری کی پوری قوموں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ ناؤ دی تھنگ از، یہ ہوا کیسے؟ بال کی عبادت جب شروع ہوتی تھی، پہلے صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایک آئیڈیل، ایک ریچول، ایک فیسٹیول، لیکن آہستہ آہستہ یہ عبادت پوری کی پوری قوموں کا حصہ بن گئی۔ ان کا کلچر، ان کا نظام، ان کی سیاست، ہر ایک چیز بال کے نام پر کی جانے لگی۔ اور جب ایک قوم اپنی ہر چیز کسی غلط طاقت کے حوالے کر دے تو ڈیفینیٹلی وہ اندر سے خالی اور کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی کہانی بال
کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام ایک نبی تھے جو کہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، اور انہیں اس وقت بھیجا گیا جب بنی اسرائیل کی قوم بری طرح سے بال کی عبادت میں ڈوب چکی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا اور بال کی عبادت کو چھوڑ دینے کو کہا، لیکن قوم نہیں مانی، کیونکہ بال کی عبادت میں انہیں دنیاوی فائدے نظر آتے تھے، فصل، طاقت، بارش، دولت، اور یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی کہ یہ سب چیزیں انہیں بال ہی پرووائڈ کر رہا ہے، اور وہ لوگ بری طرح اس خوش فہمی کے اندر پھنس چکے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور ایک لمبے عرصے کے لیے بارش رک گئی۔ یہ دعا کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ سمجھیں، تاکہ وہ قوم سمجھے کہ اصل طاقت کہاں موجود ہے، لیکن قوم کی ڈٹائی اتنی تھی کہ قوم پھر بھی نہیں مانی۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال جو ایکچوئل میں سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا بال واقعی میں ہی کوئی ہستی تھی، یا پھر وہ لوگوں کا بنایا ہوا صرف ایک میتھ تھا، یا کیا اس کے پیچھے کوئی ڈارک فورس تھی؟ اسلامی نظریے کے لحاظ سے اس کا جواب بہت ہی سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ بال ایک جن اور شیطان کی طاقت تھی جسے لوگوں نے خدا بنا لیا تھا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ اصل میں شیطان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، چاہے انہیں پتا ہو یا نہ پتا ہو۔ جب بیبلون کے لوگ بال کی عبادت کرتے تھے یا ڈیفرنٹ قومیں بال کی عبادت کرتی تھی تو وہ ڈائریکٹلی نہ چاہتے ہوئے بھی شیطان کی عبادت کر رہے ہوتے تھے، اور شیطان کے بارے میں ہم سب ہی جانتے ہیں، ایسی فورس جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اور اب اگر شیطان کی بات کریں تو شیطان ڈیفینیٹلی آج کے ٹائم پہ بھی موجود ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بال صرف ایک ہزاروں سال پرانی کہانیوں کا حصہ ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پوری طرح سے سچ نہیں کہہ رہا ہوگا، کیونکہ بال کی عبادت تو کبھی ختم ہوئی ہی نہیں تھی، وہ صرف انڈر گراؤنڈ ہو گئی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، جب اسلام آیا، جب دنیا کے اندر توحید کی آواز بلند ہوئی تو بال کی کھلی عبادت کرنا مشکل ہو گیا، لیکن وہ طاقت جو بال کے پیچھے موجود تھی وہ آخر کہاں پہ گئی؟ وہ ڈیفینیٹلی ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ صرف انڈر گراؤنڈ ہو کے چھپ گئی، وہ سیکرٹ سوسائٹیز میں چھپ گئی، وہ قدیم ریچولز میں چھپ گئی، اور وہ ایسے سمبلز میں چھپ گئی جو آج کے ٹائم پہ بھی بڑی بڑی طاقتور انسٹیٹیوشنز اپنے سمبلز کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ الومناٹی کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا۔ الومناٹی اور اس جیسے کئی گروپس ہیں جن کے سمبلز کے اندر آج بھی ہمیں قدیم بال کی عبادت کے نشانات ملتے ہیں۔ یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے، یہ وہ کنیکشن ہے جو ان گروپس کے خود بنائے ہوئے ڈاکومنٹس کے اندر موجود ہے۔ آج کی ماڈرن دنیا کے اندر بال کے نشانات کہاں کہاں پہ ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، ہالی ووڈ، میوزک انڈسٹری اور فیشن ورلڈ۔ ان سب چیزوں کے اندر بال کے سمبلز کو کھلے عام یوز کیا جا رہا ہے۔ سینگوں کی ایسی شیپس کو استعمال کیا جا رہا ہے جو ڈائریکٹلی لنک ہیں بال سے۔ ایک آنکھ کا سمبل جو کہ قدیم ریچولز کے اندر بال کی عبادت کے لیے یوز کیا جاتا تھا، آج دنیا کے سب سے بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا حصہ ہے۔ بچوں کی قربانی کا کنسیپٹ جو بال کی عبادت کا سب سے خطرناک حصہ ہے، آج ایک نئے روپ کے اندر موجود ہے، جہاں بچوں کو ان کی فطرت سے الگ کر دیا جاتا ہے، ان کو غلط ویلیوز سکھائی جاتی ہیں، انہیں ایسے سسٹمز کے اندر ڈھالا جاتا ہے جو ان کو اندر سے کھوکھلا کر دیں۔ یہ کوئی سیدھی فزیکل قربانی تو نہیں لگتی، لیکن اسپرچولی آپ کے بچے قربان کیے جا رہے ہیں۔ ناؤ دی نیکسٹ کوسچن از، کیا بال واپس آ رہا ہے؟ کیا وہ آخری زمانے کے اندر پھر سے کھلم کھلا سامنے نظر آئے گا؟ اسلامی پروفیسیز اور اسکالرز کی باتوں میں ایک چیز بار بار نظر آتی ہے کہ آخری زمانے میں شرک اور غیر اللہ کی عبادت پھر سے بہت عام ہو جائے گی۔ دجال جب آئے گا تو وہ خود کو خدا کہہ کر بتائے گا اور لوگ اس کی عبادت کریں گے، اور بال جیسی طاقت کی یہ سب سے بڑی عبادت ہوگی۔ ایک شخص جو خود کو خدا کہے گا اور دنیا کے زیادہ تر لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ آج اگر ہم بڑی بڑی سیکرٹ سوسائٹیز کو دیکھیں تو وہ بال کے دجال کے آنے کی پوری تیاری کر رہے ہیں۔ دی گریٹر اسرائیل وہ بھی اسی چیز کا حصہ ہے۔ اسرائیلیوں کا یہ ماننا ہے کہ جب ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے تب ہمارا مسیح آئے گا جو کہ دجال ہوگا۔ دیکھنے کو تو بال ایک صرف نام تھا، لیکن وہ صرف نام نہیں تھا، وہ ایک سوچ تھی، ایک سمبل تھا، ایک ایسی طاقت جو انسان کو اللہ سے دور کر دے اور کسی اور کے سامنے جھکا دے۔ بیبلون اس کے سامنے جھکا اور بیبلون مٹ گیا، کارٹیج اس کے سامنے جھکا اور کارٹیج بھی مٹ گیا، بنی اسرائیل اس کے سامنے جھکی اور انہیں عذاب نے آ گھیرا۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں ملا کر دیکھیں تو یہ ایک پیٹرن کریٹ کر رہی ہیں، اور اگر ہم لاجیکلی دیکھیں تو یہ پیٹرن آج کے ٹائم میں بھی ریپیٹ ہو رہا ہے، نئے سمبلز کے ساتھ، نئے نظام کے ساتھ، اور آج بھی بنی اسرائیل اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں تو ایک چیز اس پیٹرن کا حصہ نہیں بنی اور وہ بالکل نہیں بدلی، اور وہ چیز ہے ان پیٹرنز کا انجام۔ آج کے ٹائم میں اس دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں، کچھ بھی کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے، بال آ سکتا ہے، دجال آ سکتا ہے، اور ان سب کو مٹانے کے لیے اللہ کا وعدہ بھی آئے گا۔ سو اپنے آپ کو تیار رکھیے گا ایسے وقت کے لیے۔ سبسکرائب